نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ لبیک غد و ہند لبیک، لبیک یا غوث اعظم لبیک، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے ابو تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا، ہر اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن، سچ سن، سچ تے عمل کرن۔ اپنے سچے پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور انہیں دی روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، ساڑی دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے، خاتمہ بالعشق و ایمان فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں مشرکاں بدعتیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی نشئی جادوگر ناچے بابیاں شیطانی افلاطونی دجالی ایجنٹ نام نہاد اسلامی روحانی اسکارناں دے شرط و بچینہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر توجہ اللہ دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ مزمل دی 8ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اس آیا پاک سنے رب نے فرمایا کہ اپنے رب دے نام دا ذکر کرو اور سب تو ٹوٹ کے او دی طرف ہی متوجہ رہو۔ یعنی سونے رب نے فرمایا اور کیا خوبصورت طریقہ دسیا مقصد حیات حاصل کرن دا، یعنی دائمیت دے مولا دی نعمت حاصل کرن دا کہ سب تو پہلا سب تو ٹوٹ جاؤ، ما سوا اللہ تو قلباً ہمیشہ لئے نکل جاؤ، تھوڑے دل دے اندر دنیا دی طلب رغبت محبت رجوع دھیان ذرا بھی نہ رہے، یعنی لا الہ دی نعمت حاصل کرو، پھر یہ باتیں بطل جدو کر لو پھر تبدیلہ کرو، قلباً ذات مولا ڈب جاؤ، قلباً اللہ رب العزت کرو متوجہ ہو جاؤ، پھر اللہ سونے دے نام دا ذکر کرو۔ اور یہ ذکر اللہ سونے دسیا اس راہ دے وچ چلن واسطے روحانی، کیونکہ دنیا دا کوئی بھی علم و ہنر سیکھنا دے واسطے استاد دی لوڑ ہے۔ فتح ربانی جی لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے رہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فن صالح علیہ فن کو سکھو، کہ تصوف طریقت روحانیت بھی فن ہے، یہ فن بھی سچے اللہ والے کو سکھو۔ خود قرآن بھی سنے رب نے دسیا وابتغوا الوسیلہ، کہ اللہ جائی وسیلہ لبو، پھر مرشد لبو اور انہاں کو اپنے اندر توحیدی محمدی رحمانی نور نسبتی سم فٹ کراؤ، اپنے اندر نور القاء کرواؤ تاکہ دل دا تعلق تمام شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جائے اور رحمانی محمدی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے۔
اور یہ نوری جاگ اپنے کو لو تاں حضور سلطان بارو فرمایا گل فلا چبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، کہ پھر اپنے پیر مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرو، وہ ذکر جو اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے واسطہ پیران سلسلہ انہوں تک پہنچیا، اور پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو، اور یہ ریاض تو مجاہدہ دا طریقہ جڑا سونے رب نے دسیا کہ ہر پاسوں دھیان ہٹا کے اللہ کی طرف قلباً متوجہ رہو تاکہ روح قوت پرواز پیدا ہو جائے۔ روح اللہ سونے نے بندے اسے واسطے رکھی ہے تاکہ باطل سیر و پرواز کر دیں، اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، جی بارے کلندر اور اقبال نے فرمایا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ تو قرآن پاک ہی سونے رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ کہ کوئی شک نہیں ہے انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے، چونکہ جو کچھ بھی کائنات دے وچ ظہورات ہے، تعینات و تنزلات ہے، تو سب نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکس در عکس عکسی ظہورات ہے، تو نور حقیقت محمدیہ اللہ سبحانہ دے نور چوں ہے، جیسا قرآن تو ثابت ہے، حدیث تو ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ اپنے نور تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پیدا فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نہ یہ ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، اور آج دی سائنس نے اس گل نوں تسلیم کر لیا، اور جب انسان ذکر کرتا ذکر تو مراد اسے واسطے تاکہ ذاکر مذکور تک رسائی حاصل کرے، اور اللہ والے اس میں ذات اللہ دا ذکر کراندے ہیں، کیونکہ اس میں اعظم اللہ جڑا اللہ رب العزت نے اپنا نام تجویز فرمایا، اور اپنا جو سب تو پہلا نور ظاہر فرماؤ اس میں ذات اللہ لکھیا، تمام آسمانی کتاباں تورات زبور انجیل صحائف قرآن کریم اور ساری کائنات دی ہر شے اس میں اللہ دے ہی ظہورات ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے۔ جب تک جدو انسان قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرتا ہمیشہ اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہندا ہے، اپنے پیر و مرشد کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا، مصنوع ریاض تو مجاہدات مراقبات کرتا ہے، تے اپنے پھر روحانی کمالات حاصل کرتا، کیونکہ بغیر پیرو مرشد دی مدد دے، پیرو مرشد دی روحانی مدد نگاہ توجہ تعلیم و تربیت نال انسان باطن چ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضر شرف حاصل کر سکتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جا کے دائمی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا، جڑا انسانی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا۔ اس واسطے انسان نے چاہیے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے، خوب ریاضت و مجاہدات کرے، ہر پاسوں دھیان ہٹا کے سونے رب دا ذکر کرے، فنا فی ذکر سلطان لذکار دا کمال حاصل کرے، حق و یقین دا کمال حاصل کرے، فنا فی اللہ بقا باللہ دا کمال حاصل کرے، ایمان حقیقی عرفان حقیقی اور فقر محمدی دا کمال حاصل کرے، جہدے بارے کلندر اور اقبال فرماندے مقام فقر کتنا بلند ہے، شاہی سے روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ دامی دید مولا دی نعمت جیڑی ہے وہ اللہ والے کو لبنی ہے، اسے واسطے بقول شاعر کے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو سانو چاہیے اللہ سن دے دسے نسخے تے عمل کریے، اور اپنا مقصد ہے دامی دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اس میں اعظم اللہ دے ذکر و تصور نال ہی انسان دید مولا دی نعمت حاصل کر سکتا۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، اپنے پیر و مرشد کو نوری نسبت حاصل کریے، اور انہوں کو ذکر دی نعمت حاصل کریے، پھر خوب ریاضت و مجاہدہ کریے۔ سونے رب دا وعدہ قرآن جڑا ساری راہ چ ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں، اسی انہوں نے اپنے رستے ضرور دکھاواں گے، یعنی منزل تک پہنچاواں گے، اپنا دیدار کراواں گے، سیدھا رستہ دکھاواں گے۔ سیدھا رستہ وہی ہے جہاں ذکر سونے رب نے قرآن چ فرمایا۔
ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣ ਰੱਬ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵਾਲੱਲਾਹ ਕਸਦੁ ਸਬੀਲ, ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹਦਿਨਾ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾ, ਯਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਦੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੇ ਆਈਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਨੂਰ ਨਾਲ। ਬੇਜਹਿਦ ਦੀਦਾਰ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਨੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਅਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਦੇ ਅਸਰਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹਰ ਬਾਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗੇ। ਚੂँਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਟਾਈਮ ਸਪੇਸ ਕਸੇ ਸਕਲਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲੋ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਿਰਾਜ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਿਮਾ ਜਿਸਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮਹਿਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਲਬਨ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਸੀਰ ਕਰੀਏ, ਫਨਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਕਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਕੂਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਹਕੀਰ ਪਰ ਤਕਸੀਰ ਮਾੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮ ਇਲਮ ਆजिज़ ਮਸਕੀਨ ਬੇਸਹਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਸਾਜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਬਰ ਔਰ ਆਖਿਰਤ ਸਹਾਰਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਵਸ ਵमा अलैना इल्लल बलाग।